ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے۔ عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان۔ سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت آپ تمامی حضرات کو سلامت رکھے۔ آپ حضرات کی شرکتوں کا اور محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ درس تفسیر قرآن کے فیوز و برکات سے خوب مالا مال فرمائے اور نور قرآن سے اللہ رب العزت ہم سب کے قلوب و اذہان کو، ابدان کو، ہمارے قبروں کو، ہمارے آبا و اجداد کی قبور کو روشن و منور و مجلہ فرمائے۔ بحمدہ تعالیٰ اب تک درس تفسیر قرآن میں ایک پارہ مکمل ہوا، اب آج سے دوسرے پارے کی تفسیر شروع کر رہے ہیں ہم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ سیقول السفہاء، اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ ترجمہ فرماتے ہیں کہ اب کہیں گے بے وقوف لوگ۔ سیقول ہے نا، یہ سین اور صوفہ یہ جب فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں تو اس کا معنی جو ہے استقبال میں، اس میں استقبال یعنی یہ فیوچر کے معنی میں اس میں تقویت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اب حاصل ترجمہ یہ ہوا کہ اب کہیں گے، ان قریب ہے نا، ان قریب کہیں گے۔ جو استقبال قریب ہوتا ہے ایک، اور ایک استقبال بعید ہوتا ہے۔ تو یہ سین استقبال قریب یعنی فیوچر میں جو جلدی ہونے والا کام ہوتا ہے اس کے لیے سین کا لفظ مضارع سے پہلے، علامت مضارع سے پہلے لگایا جاتا ہے۔ تو یقول کے معنی ہیں کہتا ہے یا کہے گا، لیکن جب سین لگ گیا تو اب ترجمہ ہوا اب کہیں گے السفہاء بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے، اب کہیں گے بے وقوف لوگ، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کیا کہیں گے؟ کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کانوا علیہا جس پر وہ تھے۔ قل، اے محبوب تم فرما دو، للہ المشرق والمغرب، تم محبوب فرما دو کہ پورب پچھم سب اللہ ہی کا ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جسے چاہے اللہ سیدھی راہ چلاتا ہے۔ یہ جو ہے تحویل قبلہ، تبدیلی قبلہ کے وقت جو حالات ہوئے تھے، اور یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین نے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر اعتراض کیا تھا، اس کا رد یہاں پر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں، جس کا حاصل ایک ہے۔ بعض مفسرین میں سے ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا۔ پہلے تحویل قبلہ کے مسئلے کو سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں دو قول ہے۔ ایک تو یہ کہ پہلے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، پھر جب مدینہ آئے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند یہ تھا کہ نماز میں مسلمانوں کا قبلہ وہ ہو جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اس لیے بار بار سرکار رب کی جانب متوجہ ہوتے۔ تو رب نے فرمایا محبوب جو تیری مرضی ہو، جو تو چاہتا ہے اسے اپنا قبلہ بنا لے۔ تو گویا کہ تحویل قبلہ دو بار ہوا، پہلے کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر بیت المقدس کی طرف تحویل ایک بار ہوئی، پھر بیت المقدس سے دوبارہ پھر خانہ کعبہ کی طرف تحویل ہوئی، یہ دو مرتبہ۔ اس پر جو ہے یہودیوں نے اعتراض کیا۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ جب سرکار بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو پھر جب بیت المقدس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا نماز پڑھنے کے لیے، تو یہ یہودیوں کو ناگوار گزرا،
اچھا، اس میں مسئلہ یہ تھا کہ ایک طرح کی تالیف قلب تھی یہودیوں کے تعلق سے، کہ یہودیوں کو چونکہ اس وقت دعوت اسلام دی جا رہی تھی اور ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان جو بیان کی گئی، اس میں آخری پیغمبر کی نشانی یہ بیان کی گئی تھی کہ جو آخری پیغمبر ہوگا وہ ذوالقبلتین، دو قبلوں والا ہوگا۔ تو یہ اس لیے تھا، مگر جب ان کی شرارتیں بڑھیں تو اب یہ چیزیں انہیں ناگوار گزری، جب سرکار نے بیت المقدس سے چہرہ پھیرا رب کے حکم پر کعبہ شریف کی طرف، تو انہوں نے اعتراض کیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت مکہ کے مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی، جب قبلہ بدلا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کے بارے میں جو ہے تردد کے شکار ہیں، یہ کیا ہے، ان کو خود اپنے دین کے بارے میں بھروسہ نہیں ہے، کبھی کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں، کبھی بیت المقدس کی طرف، پھر کبھی کعبہ کی طرف۔ تو جب ان کے اندر خود استقرار نہیں ہے تو پھر ان کے دین کو کیا مانا جائے؟ ان کو خود اپنے دین میں تردد ہے، ابھی تک ان کے دل میں اپنی ولادت گاہ جہاں وہ پیدا ہوئے یعنی مکہ مکرمہ، اسی کا اشتیاق موجود ہے، یعنی وہ کعبہ کو قبلہ اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ ان کے دل میں اپنے جہاں پیدا ہوئے ہیں ولادت کی جگہ کی محبت بسی ہوئی ہے۔ لہذا جب انہوں نے تمہارے شہر کی طرف توجہ کر لی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے دین کی طرف بھی لوٹ آئیں، یہ ان کا اعتراض تھا۔ تیسرا یہ قول یہ ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ انہوں نے اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض کیا تھا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ آیت مشرکین، منافقین اور یہودی تینوں کے بارے میں ہو سکتی ہے، کیونکہ قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض کرنا، طعن و تشنیع کرنا، مسلمانوں کا مذاق اڑانا، یہودی، مشرکین، منافقین سب اس میں شریک تھے۔ تو گویا کہ ان تینوں اقوال کا ماحصل ایک نکلا کہ یہ آیت کریمہ ان سب کے رد میں نازل ہوئی۔ تو گویا کہ اس آیت کریمہ میں غیب کی خبر دی گئی ہے کہ کیا فرمایا گیا؟ بے وقوف و جاہل لوگ قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض کریں گے، اور ہوا ایسا ہی کہ جب قبلہ بدلا تو ان لوگوں نے اعتراض کیا۔ اب قبلہ کی تبدیلی پر جن لوگوں نے اعتراض کیا، قرآن نے انہیں کیا کہا؟ سفہا، بے وقوف۔ کیا کہا ان کو؟ بے وقوف۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ لوگ جس بات پر اعتراض کر رہے تھے یہ کھلی ہوئی بات تھی، ہے نا، ایک دم واضح اور ظاہر چیز پر وہ اعتراض کر رہے تھے، کیونکہ پہلے کے جتنے انبیاء کرام تھے سب نے نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت میں سے، خصائص میں سے جن باتوں کا ذکر کیا تھا ان میں یہ بھی ذکر تھا کہ اس آخری نبی کا لقب ذوالقبلتین یعنی دو قبلوں والا ہونا، یہ بھی ذکر فرمایا۔ سمجھ رہے ہیں؟ قبلہ کی تبدیلی تو اس بات کی دلیل تھی کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی پہلے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام خبر دیتے آئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی کتابوں میں پہلے انبیاء کی خبریں موجود تھیں کہ آخری نبی دو قبلوں والا ہوگا، تو پھر اس پر اعتراض کرنا بیوقوفی کے علاوہ اور کیا ہے؟ تو صداقت کی دلیل کو تسلیم کرنے کے بجائے اس پر اعتراض کرنا ظاہر سی بات ہے یہ بیوقوفی ہے، یہ حماقت ہے، اس لیے قرآن نے انہیں بیوقوف کہا۔ جیسے کوئی ظاہر سی بات ہے دھوپ نکلی اور کہتے سورج نہیں نکلا ہے، دھوپ کی روشن ہونے کو سورج کے طلوع ہونے کی دلیل یہ بنایا جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ سورج نکلا ہے تب تو دھوپ ہے۔ تو ہم یہ جیسے سورج دھوپ ہے تو سورج ہے، اب کوئی کہے تو سورج دھوپ تو موجود ہے مگر سورج طلوع نہیں ہے، تو اسے بیوقوف کے سوا اور کیا کہا جائے گا؟ اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ دیکھیے اس آیت کریمہ میں بیت المقدس کے بعد خانہ کعبہ کو قبلہ بنائے جانے پر اعتراض کرنے والوں کو بیوقوف کہا گیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص دینی مسائل کی حکمتیں نہ سمجھ سکے اور اس پر بیکار کا اعتراض کرے وہ احمق اور بیوقوف ہے، اگرچہ وہ دنیاوی کاموں میں کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو، اگر وہ دین کے علوم کو نہیں جانتا اور اس میں چھپی ہوئی حکمتوں کا اسے علم نہیں ہے اور اس پر وہ اعتراض کرے تو وہ بیوقوف ہے۔ آج کل ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے، ایسے بیوقوفوں کی
موجودہ اس دور میں دیکھیں مسلمانوں کو، ہاں ایک ایک سی سود پر، پردے پر، حیا پر، اسلامی نظام پر، وراثت پر، اسلام کی جو حدود ہیں کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دینا ہے، زنا کی سزا ہے رجم کرنا یا کوڑے مارنا، ہاں تو اس پر اعتراض کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو گویا کہ یہ سارے کے سارے لوگ بیوقوف یا دماغی پاگل ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ بیوقوف اور دماغی پاگل ہیں، اور انہی دماغی پاگلوں میں جماعت اسلامی کا بانی ابو الاعلیٰ مودودی بھی تھا، جس نے شرعی حدود سزاؤں کے معاملے میں بدتمیزی کرتے ہوئے کہا کہ یہ اسلام کا قانون اس اعتبار سے نہیں ہے، اب کوئی ایسی جگہ ہو اسلام کے قانون میں لچک ہونی چاہیے، اب جو ہے کوئی ایسی جگہ ہو جہاں ایسے سوسائٹی اور سماج اور ماحول ہو تو اسلام کے قانون میں لچک ہوتی ہے، سماج اور ماحول اور حالات کے اعتبار سے اس میں لچک پیدا کی جاتی ہے۔ اب کچھ ایسے علاقے ہوں جہاں عورتوں مردوں کا اختلاط ہوتا ہو، لوگ آزادانہ ملتے ہوں، بات چیت کرتے ہوں، اگر ایسی جگہ کسی سے زنا واقع ہو جائے تو اب اسے کوڑے نہیں مارے جائیں گے اور نہ ہی اسے جو ہے رجم کیا جائے گا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ مودودی کا جو ہے دماغی بیوقوف ہے، پاگل پن ہے اس کا، جو اس طرح کی اس نے باتیں کی۔ ایسے آج کل بہت سارے ٹی وی چینلوں پر بیوقوف دماغی مریض مسلمان بن کر کھڑے ہوتے ہیں جو بیکار کی باتیں کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو بہرحال اعتراض اسلامی نظام اور قانون پر کرنا یہ جہالت ہے۔ قبلہ اب قبلہ کہتے کسے ہیں یہ بھی یاد رکھیں، قبلہ اس جہت کو کہتے ہیں جس کی طرف انسان منہ کرتا ہے، اور چونکہ مسلمان کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ بنا۔ اب یہاں پر تحویل قبلہ کے بارے میں بھی اور چند چیزوں پر جو ہے گفتگو کریں اور ایک آیت کی تفسیر مکمل کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ ہی قبلہ رہا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا، اور مسلمان بھی مدینہ منورہ میں آنے کے بعد تقریباً 16-17 ماہ تک، مہینوں تک ہے نا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد نماز ظہر کی ادائیگی کے دوران مسجد قبلتین میں قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ ہوا۔ نماز ظہر میں پڑھ رہے تھے، ابھی نماز کی حالت ہی میں تھے کہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف رخ پھیرنے کا حکم ہو گیا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور یاد رہے یہ بھی کہ حج ہمیشہ کعبہ ہی کا ہوا ہے، بیت المقدس کا کبھی بھی حج نہیں ہوا، جب بھی حج ہوا ہے کعبہ کا ہی ہوا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ پورب پچھم سب اللہ کا ہے، یہ جو تم اعتراض کر رہے ہو کس نے تمہیں پھیر دیا، کیسے کر دیا، یہ حکم دینے والا رب ہے، وہ مالک ہے، مشرق اس کا، مغرب اس کا، پورب پچھم اتر دکن ساری جہتیں سب کچھ اسی کی ہیں، وہ جسے چاہتا ہے راہ حق کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ جب سارے جہت اسی کے ہیں تو وہ کسی طرف اپنے بندوں کو حکم دے دے، کسی کو کیا اعتراض کا حق حاصل ہو سکتا ہے؟ بندے کا کام ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی فرما برداری کرے۔ تو گویا کہ یہ فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دو ہم مشرق و مغرب، یہ ہمارا مقصد جو ہے پورب یا پچھم کی پوجا کرنا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، کہ ہم انہی سمتوں پر بحث کرتے رہیں۔ مشرق اور مغرب کا لینا دینا کیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ حکم تو یہ ہے کہ تمہیں اپنے رب عز و جل کا حکم ماننا ہے، تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ وہ جدھر منہ کرنے کا حکم فرمائے ہمیں چاہیے کہ ہم ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھیں اور پڑھتے رہیں، بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو اب یہاں جو اعتراضات تھے، جو چیزیں تھیں، ہم نے یہاں پر وضاحت کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی۔ تو حاصل کلام یہ ہوا، اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی اور کچھ لوگوں کا انتقال ہو گیا تحویل قبلہ سے پہلے، یعنی بیت المقدس کی طرف وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اس کے بعد تحویل قبلہ ہو گیا، وہ انتقال کر گئے، تو ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی، آگے آئے گی، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے، ایمان سے مراد نماز ہے۔ تو ظاہر جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ
کہ جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا اور 17 یا 18 19 مہینے تک، تو ان کی جو نمازیں رہیں رب تبارک و تعالیٰ ان کی نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ تو وقت چونکہ زیادہ ہو رہا ہے، تحویل قبلہ پر مزید گفتگو انشاءاللہ کرنی ضروری ہوں گی، تو ہم کسی کل کے درس میں اگر ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ اس پر ہم مزید گفتگو کریں گے۔ چلیے، اللہ سب کو سلامت رکھے، برکتوں سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔